بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل إلى آخر الحديث. رواہ مسلم. یہ مسلم شریف کی 2637 نمبر حدیث ہے. اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رسپیکٹ اور عزت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اگر لوگ کسی آدمی سے یا کسی قوم سے نفرت کر رہے ہیں تو وہ نفرت بھی، وہ ہیٹریٹ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اب آج کے دور میں آپ دیکھیے کس قوم سے دنیا نفرت کر رہی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر انڈیویجول کوئی شخص ہے اور گھر میں لوگ اس کی عزت نہیں کر رہے ہیں یا باہر نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو اس حدیث میں چیک کر سکتا ہے. یہ ایک کرائٹیریا ہے، یہ ایک آئینہ ہے. حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی اذا احب قوما، جب اللہ کسی قوم سے یا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دعا جبریل، فرشتوں کے سردار جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے انی احب فلانا فاحببہ، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ جبریل، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں، اناؤنس کر دیتے ہیں کیا؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اے فرشتو، اللہ اس آدمی سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. فیحبہ اہل السماء، پھر آسمان والے سارے فرشتے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے اللہ، پھر جبریل اور پھر سارے آسمان کے فرشتے. گویا کہ آسمان میں وہ فیورٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یوضع له القبول فی الارض، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں لوگوں کے دلوں کے اندر ایکسیپٹنس اور قبولیت اور محبت ڈال دیتا ہے. تو دنیا والے بھی کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے اپوزٹ اذا ابغض عبدا دعا جبریل، جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے انی ابغض فلانا، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، I hate him. فابغضہ، لہذا تم بھی اس سے نفرت کرو. فیبغضہ جبریل، تو جبریل بھی اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ثم ینادی فی اہل السماء، پھر پورے آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں، اناؤنس کر دیتے ہیں ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے نفرت کرتا ہے، اسے پسند نہیں، ڈس لائک کرتا ہے اسے، لہذا تم بھی اسے نفرت کرو. فیبغضہ اہل السماء، پھر آسمان والے اس سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ثم توضع له البغضاء فی الارض، پھر زمین میں دنیا والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت بھر دی جاتی ہے. اچھا، یہ حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا لیسن ہے ہمارے لیے؟ ہم بولتے ہیں نا فلاں آدمی میری عزت نہیں کر رہا ہے، گھر میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے، سوسائٹی میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے، بولتے ہیں نا اکثر لوگ.
ورک پلیس پہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے، اور لوگ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بلیم کرتے ہیں۔ یہ حدیث کیا سکھاتی ہے؟ لوگوں کو بلیم کرنے سے لوگ تم سے محبت کرنا شروع نہیں کریں گے۔ محبت کہاں سے آتی ہے؟ جو محبت کا سورس ہے، کون؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، الٹیمیٹ محبت کرنے والا۔ جب وہ محبت کرے گا تو وہ بیوی کے دل میں بھی محبت ڈال دے گا، بچوں کے دل میں بھی ڈالے گا، سوسائٹی کے دل میں بھی ڈالے گا، نان مسلموں کے دل میں بھی محبت ڈال دے گا۔ اور جب وہ نفرت کرے گا تو اس ٹائم، اب آج آپ دیکھ لیجئے پورے ہندوستان میں کیا حال ہے، سوشل میڈیا دیکھیے، آپ فیس بک دیکھیے، کس قوم کو زیادہ گالیاں دی جا رہی ہیں، اور کیوں؟ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کیوں نہیں محبت کر رہا؟ ہم محبت کے لائق ہوں گے تو محبت کرے گا۔ اب ہمارے کئی بچے ہوتے ہیں، کسی ایک سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کیوں؟ اس میں زیادہ ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، زیادہ بات مانتا، زیادہ اوبیڈینس اس کے اندر ہوتا ہے۔ ایک کلاس میں 20 30 50 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہی 2 فیوریٹ ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر میرے اندر خدا نہیں ہے، میرے دل میں خدا کی محبت نہیں ہے، تو اللہ بھی محبت نہیں کرے گا۔ جب اللہ محبت نہیں کرے گا تو پھر دنیا میں ہمیں کہیں چین، سکون اور سیٹسفیکشن، ہیپینس، خوشی نہیں مل سکتی، اطمینان نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرمائے، اور دنیا والوں کے دلوں میں بھی ہماری عزت پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔